تعالی نے راحت اور مصیبت دونوں رکھے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے کہ راحت کو چکھ کر تم فیصلہ کرو، تم راحت والے عالم میں جانا چاہتے ہو، مصیبت کو چکھ کر فیصلہ کرو، تم مصیبت والے عالم میں جانا چاہتے ہو۔ گویا کہ اس فانی دنیا کے اندر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کبھی راحتوں کو چکھ کر، کبھی مصیبتوں کو جھیل کر ہم فیصلہ یہ کریں کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو راحت اور نعمت والے عالم کی طرف جاتا ہے، یا ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو مصیبت اور عذاب والے عالم کی طرف جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان راحت اور مصیبت کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس انسان کے اندر راحتوں کو برداشت کرنے کی بھی قوت رکھی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی بھی قوت رکھی ہے، اور کوئی بھی راحت یا مصیبت اس انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر نہیں ڈالی جاتی۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تم پر مشقتیں ڈالتا ہے۔ طاقت سے زیادہ مشقت نہیں ڈالتا کہ انسان اس مشقت کے بوجھ تلے دب کر ختم ہی ہو جائے۔ ہاں، اتنی مشقتیں ڈالتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اتنے راحتیں اس کو دیتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن موقع یہ دیتا ہے کہ اب تم فیصلہ کر لو۔ اگر راحت تمہیں بھلی لگتی ہے تو مکمل راحت کا ایک عالم ہے جس کو جنت کہتے ہیں، وہاں یہاں کی راحت سے بڑھ کر راحتیں موجود ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ مالا عین رات کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمیت کسی کان نے کبھی ان کا تذکرہ سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کی دل پر اس کا خطرہ نہیں گزرا ہے، ایسی نعمتیں۔ اور اگر تم مصیبتیں چکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہو نہیں مصیبت کے عالم کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ مصیبتیں اور عذابوں والا عالم ایسا عالم ہے، ایسی اولناک جہنم ہے کہ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت اور تپش والی ہے۔ گویا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ برف میں سے نکالا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی ہے، کہ جو ہماری سبزیوں کو گلا دیتی ہے، جو ہمارے جسموں کو تباہ دیتی ہے، جو ہمارے کپڑوں کو سکھا دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ آگ ہے کہ جو آخرت کی آگ کو 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے برف میں سے گزارا تو یہ آگ بنی ہے۔ اس آگ کی حرارت و تپش کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، لکڑیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جھٹ سے اس کے اندر پگھل جاتا ہے، ایسی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ کہ یہ وہ آگ ہے کہ جسم میں جیسے لگے گی اہل جہنم کے فوراً دل کو پکڑ لے گی، یعنی انگلی پہ یہ آگ لگی تو فوراً وہ دل کو لگنے لگے گی۔ اب دل آپ جانتے کتنا نازک عضو ہے، دنیا کے اندر بھی دل کی جن کو تکلیف ہوتی ہے ان سے پوچھے کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ سر کے درد کو کوئی درد نہیں سمجھتے، وہ پاؤں کے درد کو درد نہیں سمجھتے، پیٹ کے درد کو درد نہیں سمجھتے، وہ دل کی جو تکلیف ہے اس درد کو درد سمجھتے کہ یار دل کی جو تکلیف اور درد ہے اللہ کسی دشمن کو نہ دے۔ تو دل کے مریض جانتے ہیں کہ دل کی تکلیف کیسی، جبکہ یہ تو ایک اندر کی اس کی جسمانی تکلیف ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل جہنم کے بدن کو لگے گی، بدن کے کسی بھی حصے کو لگے گی، سیدھی دل کو لگ جائے گی، اور دل کو آگ پکڑ لے تو کیا عالم ہوگا۔ دنیا کے اندر دل کو آگ اگر پکڑ لے تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو موت واقع ہو کر انسان کم سے کم اس تکلیف اور درد سے نکل کر کسی اگلی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو بھلے دنیا میں موت آ گئی آگ لگنے پر، لیکن کسی دوسری مصیبت میں مبتلا ہو گیا اس درد سے نکل کر، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جہنم کی آگ جب دل کو پکڑے گی تو موت واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم کی نوعیت اللہ نے ایسی رکھی ہے،
ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ اہل جہنم نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ اگر مر جائیں تو اس تکلیف سے تو نکل گئے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم لا یموت، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی تو ان کو حیات مل جائے گی، اور حیات بھی تو ایک نعمت ہے۔ اس کا مطلب ان کو یہ نعمت کسی درجے میں مل جائے گی، فرمایا نہیں، ولا یحیا، حیات بھی نہیں ملے گی، موت بھی نہیں ہے، حیات بھی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کی ایک منزل، ایک برج ہے، اس کیفیت کے اندر وہ رہیں گے، اور وہ آگ ان کے دل کو پکڑ کے جلائے گی، سوختہ کرتی رہے گی، اور وہ مرنا چاہیں گے مر نہیں پائیں گے، جینا چاہیں گے جی نہیں پائیں گے۔ اس اذیت کا آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ اس تکلیف میں کس طرح رہیں گے۔ آج تو انسان کہتا ہے یار کوئی نہیں، کل کی کل دیکھیں گے، اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا یار، کوئی بات نہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہر چیز کی قیمت رکھی ہے، ہر چیز ایک قیمت کے تحت ملتی ہے، مہنگی چیز تو مہنگی قیمت ہے، سستی چیز سستی قیمت ہے۔ اور یاد رکھو جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ آخرت کے عالم کا عکس ہے۔ آخرت کا عالم اس دنیا کے اس آئینے کے اندر نظر آتا ہے، جیسے دنیا کے اندر ہم سستی اور مہنگی کے فیصلے کرتے ہیں، آخرت میں اسی طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جنت بڑی مہنگی ہے۔ دنیا میں آپ 2 کمرے کا مکان خریدنے جائیں، علاقے کی نوعیت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ علاقہ اگر کم ہے تو 6 کمرے کا مکان اس قیمت میں مل جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں یہ صورتحال ہے، آخر میں جنتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لیول رکھے ہیں۔ اگر آپ نے 100 درجے جنت کے ہیں، جنت الفردوس جو سب سے اوپر کے درجے کی جنت ہے، جس کی چھت کون ہے؟ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی چھت عرش الہی ہے، وہ جنت الفردوس جس کو حدیث پہ فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اس کے نیچے 99 درجے ہیں۔ اب درجے کے اعتبار سے وہاں قیمت لگتی ہے، اگر تھوڑے اچھے عمل کیے تو چھوٹے درجے کی مل جائے گی، اور اعلیٰ عمل کیے تو اوپر کے درجے کی۔ تو دنیا میں جیسے گویا کہ مکانوں کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی ہے، جنتوں کی بھی اسی طرح قیمت لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ مفت مل جائے گی۔ دنیا میں جب آپ قیمت کے ساتھ چیزیں خریدتے ہیں، قیمت کے ساتھ اپنے مکان بناتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے لیے یہی فیصلے کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے تو گویا کہ وہ جنتوں کے اندر ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پر کوئی خطرہ گزرا نہیں۔ اور جہنم ایسی ہولناک ہے، اس کی ہولناکی کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان دنیا میں جل جاتا ہے تو جل کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موت نہیں آئے گی، یہ جلد اوپر کی جلد جب جل کر خاک و راکھ ہو جائے گی، اس جلد کو اتار کر ہم اس پر نئی جلد چڑھا دیں گے۔ اس نئی جلد کو پھر وہ آگ جلائے گی، وہ بالکل سڑ جائے گی ساری جلد، پھر اس جلد کو اتار کے نئی جلد۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں، دنیا میں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کا زخم بھرے تو گویا کہ ایک خرون سا چڑھ جاتا ہے کہ جلد سڑی ہوئی جڑ جاتی ہے اور تھوڑی سی سن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، ہم اس کی جلد اتار کے نئی جلد۔ اور جب نئی اور نازک جلد چڑھتی ہے، اور اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کوئی نازک جلد ہو تو اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا ہاتھ مارنے پر بھی۔ ایون بعض کی جلد اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، پانی اس پر گرے تو تکلیف سے تڑپ جاتے جیسے مرچیں لگ گئے۔ تو اللہ فرماتے جب جلدیں تبدیل کریں گے تو نئی جلد نازک جب چڑھے گی اس کے اوپر، اس کو آگ پکڑے گی، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ایک چیز پر مارتے رہے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، تو ایک وقت کے بعد اس مار کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب ان کی جلدیں سن ہو جائیں گی، ہم وہ جلدیں اتار کے نئی جلدیں چڑھا دیں گے۔ قرآن بول رہا ہے ہم ان کی جلود کو بدلتے رہیں گے، بدلنا جلودوں، ان کی جلدیں بدلتے رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ تو دیکھو، تو 2 عالم آخرت میں پیدا کیے، نعمتیں ہی نعمتوں والا عالم اور مصیبتیں مصیبتوں والا عالم، اور دنیا کے اندر دونوں چیزیں رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب بتا تو نعمت چاہتا ہے یا مصیبت چاہتا ہے؟ اور دین اسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں حسنہ چاہیے، ہمیں راحت والی زندگی چاہیے دنیا میں بھی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی یا اللہ راحت والی زندگی چاہیے،
وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا بتا دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرما دی، اگر تم دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں چاہتے ہو، ساری مصیبتیں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تمہیں دنیا کی ساری تکلیفیں پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور کتنی آسان دعا ہے، اور اس میں دنیا میں بھی راحت مانگی، آخرت میں بھی راحت مانگی۔ اور آگے کا وقنا عذاب النار، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا میں راحت کا فیصلہ ہو گیا، آخرت میں بھی راحت کا فیصلہ ہو گیا، تو راحت کا جب فیصلہ ہو گیا تو عذاب سے بچنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے؟ جب آخرت میں آپ کے لیے راحت کا، نعمت کا، جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آٹومیٹکلی انسان بچ ہی گیا، راحت جو مل گئی۔ نہیں، اصل میں آخرت میں نعمت اور راحت ملنے کے دو راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ ایک ڈائریکٹ راستہ ہے، براہ راست جنت کے اندر جائے گا، اور ایک انڈائریکٹ ہے۔ انڈائریکٹ کا مطلب ہے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر یہ مسلمان مومن گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، یہ سزا بھگتنے کے بعد اور اس کو جب پاک صاف کر دیا جائے گا گناہوں کی گندگی سے، اب جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو وقنا عذاب النار اس لیے ہم مانگتے ہیں، یا اللہ آخرت میں جنت اور راحت کا عالم ہمیں چاہیے، لیکن یا اللہ جہنم سے گزر کے نہیں چاہیے، ڈائریکٹ چاہیے۔ اس لیے ہم اس کو ملاتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عصاۃ المومنین، جو گناہگار مسلمان ہیں، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ اپنی سزا بھگتیں گے، لیکن ایمان کی وجہ سے اور اپنے تھوڑے بہت اعمال صالح کی وجہ سے ایک وقت کے بعد اللہ انہوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اور جو کفر شرک کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے، وہ تطہیر کے لیے ڈالیں گے۔ دیکھو انٹینشن پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تطہیر کے لیے ڈالیں گے۔ جیسے دنیا میں ہم اپنے کپڑے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، دھوبی کپڑوں کو بھٹی میں ڈالتا ہے، بھٹی میں اس کو جلاتا ہے اور گھماتا ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ اس کو جلانے کے لیے نہیں، اس کو اجلا کرنے کے لیے، اس کو دھلانے کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے۔ ہم کپڑا دھوتے ہیں، دھو کے اس کو ملتے، اوپر تھاپے سے مار مار کے کوٹتے ہیں اس کو۔ اب اس کو جو کوٹا جا رہا ہے وہ کپڑے کو تباہ کرنے، توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اجلا دھلا پاک کرنے کے، اس میں میل نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ایمان کا اللہ کیا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو جہنم میں ڈالیں گے وہ تطہیر کے لیے ڈالیں گے، ان کو پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے۔ جیسے بھٹی کے اندر دنیا میں دھوبی کپڑے ڈالتا ہے، کوئی کہ تطہیر کے لیے، جب وہ پاک ہو جائیں گے اب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے نکال کر ان کو آب حیات کے اندر نہلائیں گے۔ آب حیات میں نہلائیں گے تو اتنا حسن و جمال ان پر طاری ہو جائے گا جس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے بعد ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہوگا۔ اور کفار و مشرکین کو جو ڈالیں گے ان کو تطہیر کے لیے نہیں، ان کو تعذیب کے لیے، عذاب دینے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، انہوں نے جو شرک اور بغاوت کی ہے اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اس کی سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ڈالیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ وہاں جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر مریں گے نہ وہ زندہ ہوں گے، اسی بدہوشی کی حالت میں، کیفیت کے اندر وہ سزا بھگتتے رہیں گے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنے کا موقع دے دیا کہ اب کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسے دنیا میں انسان جب قدم بڑھاتا اپنی زندگی پر تو اس کے سامنے دو سعادتیں آتی ہیں، ایک دنیاوی سعادت، ایک اخروی سعادت۔ اور دنیاوی سعادت یعنی دنیا کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں یہ خزانے نظر آتے ہیں، ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ انسان کوشش کرتا ہے، اور وہ تین طرح کی سعادتیں ہیں۔ سب سے پہلی سعادت جسمانی سعادت کا مطلب ہے کہ وہ جسم و جان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں میری جسم و جان تندرست رہے، صحت مند رہوں، خوبصورت ہو، ناک اچھی ہو، کان اچھے ہوں، آنکھیں عمدہ ہوں، گویا کہ میرا ظاہری سراپ میں بڑا خوبصورت ہو، توانا، صحت مند ہو۔ یہ ہوگا کہ جسمانی۔
اور پھر اس کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر بھی نصیب ہو. یہ خود انسان اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں یہ تمنا رکھتا ہے. تو یہ سعادت جسمانی، یہ دنیاوی سعادت. دوسری سعادت آرامی. آرامی کا مطلب یہ کہ آرام و راحت کے اسباب چاہتا ہے کہ یہ جو جسم ہے اس جسم کو آرام چاہیے. نیند آئی آنکھوں پر چھائی تو اس کو آرام چاہیے، بدن تھک گیا اب سونا چاہتا ہے. ننگے پیر چلے کانٹے لگیں گے وہ آرام چاہیے، اس کو اچھے جوتے چاہیے. پیدل سفر کرے گا تکلیف ہوگی، اس کو اچھی سواری چاہیے. ننگا بدن ہے، سردی یا گرمی لگے گی، اس کو کپڑے چاہیے. تو یہ آرام کی جتنے اسباب ہیں اس کی کوشش کرتا ہے. اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھے جوتے ہوں، اچھی پوشاک ہو. تو یہ آرام کی اور راحت کی جتنے اسباب ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں گویا کہ سعادت آرامی. تو گویا کہ دنیا کی یہ چیزوں کی کوشش کر رہا ہے. تو جسم کی صحت و عافیت، پھر کپڑا لتا، پھر دیگر سارے اسباب راحت کے حاصل کرتا ہے. تو یہ دوسری سعادت آرامی. اور تیسری سعادت ہے احترامی. احترامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نیک نام ہو دنیا کے اندر، لوگ اچھے نام سے مجھے میرا ذکر کریں، زندگی میں بھی مجھے اچھے نام سے پکاریں، جہاں جاؤں مجھے عزت ملے، جو بات کرو لوگ اس کو عزت سے سنیں. دنیا سے اگر چلا گیا تو میرا نام ایک ذکر خیر کے طور پہ پھیلے، لوگ مجھے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں. یہ گویا کہ تیسری جو تمنا اس کی ہوتی ہے وہ ذکر خیر کی، یہ سعادت احترامی ہے. تو گویا کہ دنیا کی جو سعادت تھی اس کے تین پہلو بن گئے. ایک بن گیا تو پہلا جسمانی، جسم و جان کی راحتیں. دوسرا آرامی، اس کی ارد گرد کی نعمتیں اور راحتیں. اور اس کے بعد احترامی کہ اس کا ذکر خیر ہو، دنیا میں اس کی عزت ہو. اور آپ اگر غور کریں ان تین کے بعد انسان دنیا میں کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کرتا. یہی تو کرتا ہے، جسم و جان کے لیے تگ و دو کرتا ہے. پھر اس جسم و جان کی ادھر ادھر کی نعمتیں، کپڑا لتا، دکان مکان، اس کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے عزت ملے، عزت سے نام لیا جائے. اس کے علاوہ اور تو کوئی پرپز ہی نہیں ہے. گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور سعادتیں ان تین کے اندر بند ہو جاتی ہیں. جس کو قرآن کریم کی اس دعا میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما. اس حسنہ کے اندر یہ ساری تینوں کی دونوں سعادتیں آ گئی. سعادت جسمانی بھی آ گئی، سعادت آرامی بھی آ گئی، اور سعادت احترامی بھی آ گئی. تینوں اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور حسنہ کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں طرح کی سعادتیں آپ کو عطا کر دیتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں راحت والی زندگی عطا فرما. یہ دوسری سعادت کی قسم سعادت اخروی، آخرت کی سعادت. اور آخرت کی سعادت میں نے بتایا کہ جنت اور جہنم کے دو عالموں میں سے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، راحت و احترام کا فیصلہ ہو جائے، اور نعمتیں آپ کے سامنے بچھ جائیں، حور و قصور کی جائے، لطف و لذت آپ کو نصیب ہو جائے. گویا کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا. جنت کے ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا. اور یہ دو ہی طرح کی کوشش انسان دنیا میں کرتا ہے. لیکن غافل انسان وہ ہے کہ جو جس سعادت دنیوی جو ہوتی ہے، دنیاوی جو سعادت ہے، جسمانی، آرامی اور احترامی، ان کی تگ و دو میں جب لگتا ہے غافل انسان اتنا اس کے اندر کھپ جاتا ہے، اتنا کھپ جاتا ہے، وہ سعادت اخروی سے غافل ہو کر اس دنیا کی سعادتوں کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، بلکہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ اچھی پوشاک، اچھی صحت، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی بیوی، اچھے احوال آپ مانگیں، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی کے اندر کھپ جائیں، اسی کے اندر کھپ جائیں اور اسی کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور آخرت کی سعادت کو بھول جائیں. اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو دنیا کے اندر جو نعمتیں نظر آتی ہیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، کسی وقت بھی فنا ہو جائیں گی. بلکہ صبح شام جب ان نعمتوں کا برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو زبان حال سے وہ نعمت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو میں فانی ہوں. اب دیکھو پیاسے کو پیاس لگی ہو، اس کو کہ یار شربت پلا دو یار. آپ نے شربت کا گلاس ٹھنڈا دیا، اسے گرمی میں ٹھنڈا گلاس، کتنا سکون ملا. سبحان یار ایک اور دو، اسے پھر پیا. واہ واہ، آنکھوں سے آنسو، کان ٹھنڈے، کیا کیفیت. یار ایک اور روح افزا کا گلاس پلا دو یار، اسے پیا. 3 گلاس، چوتھا نہیں یار بس سیر ہو گیا. یار ایک اور نہیں یار بس. یار ابھی جس شربت کے اندر مشروب میں لطف آ رہا تھا ابھی لطف ختم ہو گیا.
بس یہ زبان حال سے اس شربت کے لطف نے آپ کو اسی سبق دے دیا، میں فانی ہوں، میرے لطف و لذت کی وجہ سے آخرت کے مشروب کے لطف کو گنوانا بیٹھنا، اس کی بھی محنت جاری رکھنا کہ میری لطف و لذت فانی ہے۔ دیکھو 3 گلاس شربت کے پینے کے بعد تو نے کہا نہیں یار بس پیٹ بھر گیا، لذیذ قورمہ آپ کے سامنے ہے اور تافتان شیرمال ساتھ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اوہو لقمہ منہ میں جاتے مست نشہ آ گیا، او سبحان اللہ، آپ نے 1 پلیٹ کھائی قورمے، 2 کھائی، 6 تافتان شیرمال کھا لیے کہ جی اور کھائی، نہیں بس سیر ہو گئے، نہیں یار ایک میرے خاطر، نہیں یار کیا بالکل نہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ وہ ہے کہ اس شیرمال نے اور قورمے نے زبان حال سے آپ کو بتا دیا دیکھ میری لطف و لذت فانی ہے، 3-4 کے بعد لطف و لذت فنا ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی لطف ہی نہیں رہا۔ اس لطف کی وجہ سے تم آخرت کے جنت کے اندر جو لطف ہیں ان لطفوں کو نہ گنوا بیٹھنا۔ دنیا کے اندر آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا لطف و لذت فانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس لطف و لذت کی وجہ سے آخر میں حور و قصور کے ساتھ لطف و لذت ہوں گے، اس کو تو گنوانا بیٹھنا۔ اور اس لیے حدیث میں آتا وہاں لطف و لذت ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ غیبی سے آواز آئے گی آدمی کو کہ بس بھائی دوسری کا بھی حق ہے، اس شرعی حق اس کو بھی پورا کرو، اس لفظ سے وہ پیچھے ہٹے گا، وہ فنا نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسے انسان کی لذت فنا ہوتی ہے وہاں فنا نہیں ہے، وہ ایک ہی میں مشغول رہے گا، لیکن یہ آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی وہ آواز اس کو منقطع کر کے گویا کہ وہ دوسری کے حق ادا کروائے گی، اسے آپ اندازہ کریں۔ تو دنیا کی یہ فانی لذت کی وجہ سے آخر کی باقی لذت کو تم ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ زبان حال سے دنیا کی لذتیں تمہیں بتاتی ہیں۔ آپ پوشاک پہنتے، کپڑے پہن لیتے، کتنے اوہو مزہ آ گیا بھائی، جمعے کے تیار ہو کیا خوشبو لگا کے آ گئے، 1 دن پہنا، 2 دن پہنا، 3 دن، تیسرے دن اتارتے ہیں آپ کہ یار پہنے رکھو، آپ کو تو پرسوں بڑا مزہ آ رہا تھا، اور چھوڑو یار آپ بھول جاؤ نیا سوٹ لاؤ۔ دیکھو یہ کپڑے کی راحت جو تھی وہ فانی، زبان حال سے کپڑے بتا دیا یاد رکھ میری راحت فانی ہے، 2-3 دن کے بعد خود آوازدار ہو کے اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فانی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی باقی لذت کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی نعمت پہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی لذت کو منقطع کر کے فنا کر کے زبان حال سے ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ لذت دنیا کی فانی ہے، ان فانی لذتوں کو دینے کا مقصد سے ٹیسٹ اور امتحان ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھانا مطلوب ہے کہ وہاں اس سے بڑھ کر لذتیں ملے گی، اور یہ تو فنا ہونے والی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس میں جب ایک دفعہ ایک چیز کھاؤ گے اگلی دفعہ اس کا ذائقہ اس سے بڑھ کر ملے گا۔ سنترے کی 1 پھاڑی کو کھاؤ گے اس کا ایک ذائقہ ہوگا، سنترے کی دوسری پھاڑی کھاؤ گے دوسرا ذائقہ ہوگا، تیسری کھاؤ گے تیسرا ذائقہ ہوگا، اور جب جب کھاتے چلے جاؤ گے احادیث روایات میں آتا ہے کہ اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جنتوں کی رعنائیوں کو جب دیکھو گے، ذبائش کو دیکھو گے، ہر لمحہ اس کی رعنائی اور حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہاں فنا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ زیادتی ہوتی رہے گی، مزید جو اس کے اندر لطف و لذت اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس عالم کو آپ اس عالم پہ قربان کر رہے ہیں؟ نہیں، اس عالم کی لذت اس لیے تمہیں دی تھی تاکہ آخرت کی لذت کا تھوڑا سا آپ کو چسکا اور مزہ لگ جائے کہ یار نہیں یار لذت والی زندگی کا مزہ ہی الگ ہے، مجھے آخرت میں وہی چاہیے۔ لیکن غافل ہے وہ انسان جو دنیا کی لذتوں میں ایسا کھو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار پتہ نہیں مرنے کے بعد ملے گی کہ نہیں ملے گی، حریص ہو جاتا ہے، اور یار حلال ملتا ہے حلال کھا لو، حرام ملتا ہے حرام کھا لو، حلال پینا ملتا ہے حلال پی لو، گویا کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب سمیٹتا ہے۔ ایسا حرص کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مکھی جب شہد پر گرتی ہے اور شہد چاٹتی ہے، لیکن حریص ہو کر بار بار اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ شہد میں پھنس جاتی ہے۔ شہد میں پھنس کے کیا ہوتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ شہد کی لذت اس کو بھلی لگی لیکن اس سے تھوڑی سی کھانے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر حریص ہو کر کھوب گئی، لہٰذا جب کھوبی ہے تو موت واقع ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں انسان جب دنیا کی لذتوں کے شہد میں جب اپنے آپ کو کھبو لیتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر لذت آخرت میں ہمارے پاس موجود ہیں، بس یہ اتنی کھائیں کہ جتنا دنیا کے اندر مجھے رہنا ہے لہٰذا میں اتنے پہ اکتفا کروں، اصل آخرت کی میں تیاری کروں۔ جب اس غفلت میں پڑتا ہے تو پھر دنیا کے لذتوں میں پھنس کر گویا کہ کائنات میں پھنس کے رب کائنات سے غافل ہو جاتا۔ حالانکہ اس کو تو رب کائنات کا دامن تھام لینا چاہیے تھا، اور رب کائنات کا دامن تھامیں گے تو کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی۔
کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی، لیکن اس نے کائنات کا دامن تھام لیا تو رب کائنات ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس لیے دین اسلام نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی راحت و رہائش کی زندگی حاصل کرو، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی، آخرت کی بھی تیاری رکھو۔ اس لیے تو سورۃ تکاثر کے اندر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ تکاثر، تکاثر کا مطلب کثرت پر فخر کرنا، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے تھے زمانہ جاہلیت میں، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، ہمارے قبیلوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے یہاں جوان مرد زیادہ ہیں، وہ کہتا ہمارے یہاں جوان مرد زیادہ ہے، یہ آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلیے کاؤنٹنگ کرتے ہیں، چلو جی آپ کے قبیلے کے کتنے شجاع لوگ ہیں گنے، ہاں جی اتنے بنے، تم بتاؤ تمہارے کتنے، ان کے اتنے، ان کے کم نکلے، اور کہا نہیں بھائی نہیں، ہمارے جو ہے وہ جنگوں کے اندر بڑے مارے گئے، ہمارے اتنے شجاع تھے جنگوں میں مارے گئے، تو پھر کیا کریں، لہذا ان کی قبریں بھی جا کے گنتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اپنی قبریں گنو گے ہم بھی اپنی قبریں گنیں گے، تو قبرستان پہنچ گئے۔ اب یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، سورۃ تکاثر نازل کر دی، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کے فخر نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں کی زیارت شروع کر دی، اس نیت سے قبر کی زیارت کرتے کہ قبر کی فنا دیکھ کر ہم اپنے آخرت کی بقا کی تیاری کریں، اس قبر سے سب سیکھیں، بجائے اس کے کہ جو قبر عبرت کا مقام تھا اس سے تم فخر کرنے پہنچ گئے، ہاں جی دیکھو یہ ہمارے 500 دیکھو یہ مجاہد پڑھے، یہ ہمارے اتنے جنگجو پڑھے۔ تو جو قبر آپ کو آخرت یاد دلاتی، تمہاری اپنی فنا کو یاد دلاتی کہ تمہارے بڑے بڑے جنگجو اس موت سے بچ نہیں سکے، ہم کیسے بچ سکیں گے، لہذا تم اس قبر کی تیاری کرتے، لیکن تم کتنے غافل ہو، الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو گویا کہ یہ اللہ نے ڈانٹا کہ قبر دیکھنے کی نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے تھی، یار قبر کے لیے دیکھنے اس لیے جا رہے تاکہ ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، کیوں یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، لہذا قبرستان کبھی کبھی جایا کرو، ان قبروں کی فنائیت دیکھو، یار یہ ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، ہم سے زیادہ قوی تھے، ہم سے زیادہ مالدار تھے، ہم سے زیادہ ذی حسب تھے، اور آج دیکھو یار مٹی کا ڈھیر بنے میں یہاں کوئی خبر نہیں لیتا، میری کیا حیثیت ہے، اس قبر کے اندر کیا پوچھ ہوگی، کیا پوچھا جائے گا، کیا تیاری کرنی اس کے لیے، یار مرنے سے پہلے مجھے تیاری کر لینی چاہیے، من ربک کا سبق یاد کر لوں، من نبیوں کا سبق یاد کر لوں، ما دینوں کا سبق یاد کر لوں، یہ 3 سوال پرچے کے یا پہلے سے میں تیار کر لوں تاکہ قبر میں اگر گیا تو میرا دم نہ گھٹے اور وہاں سوالوں کو جواب دے دوں تو جنت کی کھڑکی کھول جائے تو وہ مزے کے ساتھ سوتا رہوں۔ وہ تو اس لیے قبریں تھیں، اور یہ ظالم قبروں کی زیارت کر رہے ہیں فخر کے لیے، اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، بس جب تم پر موت طاری ہوگی اور موت کے سارے حالات سامنے آ جائیں گے، جنت دوزخ کے مقام جب کھل جائیں گے اور اب توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا، اب تمہیں پتہ چلے گا، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، جب قبروں سے اٹھو گے، اٹھ کے میدان حشر کے اندر جاؤ گے تو سارا نظارہ دیکھ لو گے کہ یار مرنے کے بعد تو ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، ہم نے تو سوچا مر کے فنا ہو گیا، اب کس نے پوچھ رہا، نہیں، مرنے کے بعد تو ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، اس سے ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال کا مطلب ہے کہ ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا، فنا نہیں ہوا، وہ ایک دوسرا عالم شروع ہو گیا، ٹرانسفر، صرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، جیسے خود انسان جو عالم ارواح سے ٹرانسفر ہوتا ہوا باپوں کے صلبوں میں آیا، باپوں سے ٹرانسفر ہو کر ماں کے رحم میں آیا، ماں سے ٹرانسفر ہو کر دنیا کے عالم میں آیا، دنیا سے ٹرانسفر ہو کر اب قبر کے اندر جائے گا، قبر سے ٹرانسفر ہو کر عالم برزخ میں پہنچا، اور برزخ سے پھر عالم معاشر میں جائے گا، اور عالم معاشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ میں جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ ٹرانسفر، اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی کا مطلب جو شروع سے ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ازلی ہے جو شروع سے ہے،
جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا. انسان حاضری تو نہیں ہے، لیکن انسان جب وجود میں آ جاتا ہے تو وجود میں آنے کا ابدی ہو جاتا ہے، اب فنا نہیں ہوگا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ پہلے سے نہیں ہے، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن جب یہ پیدا ہو گیا اب یہ فنا نہیں ہوگا. یہ عالم ٹرانسفر اس کے ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جنت دوزخ میں پہنچے گا. اور یہ سمجھے یار مر کے کس نے پوچھا؟ نہیں، مر کے نیا عالم. تو قبریں تو اس لیے تھی کہ وہاں دیدار کر کے قبر کا ہم سبق لیں کہ یار کل کو میں نے بھی ایسے بنا. میرا باپ مر گیا، میرا باپ زیادہ مجھ سے قابل تھا، مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، مجھ سے زیادہ عمر گزاری. ابا کی قبر پہ جا کے اپنی موت کا تصور کرے گا تو اس کو قبر کی تیاری آسان ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کے 3 درجے آگے بتاتے ہیں، اور آخر میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تمہیں ضرور بضرور آخرت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، جو تمہیں نعمتیں دی جاتی ہے اس کا سوال کیا جائے گا. جو میں نے بتایا جسمانی نعمت، آرامی نعمت اور احترامی نعمت، یہ نعمتیں دنیا میں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ان کے بارے میں آخرت میں پوچھ بھی ہوگی کہ تمہیں ہم نے اچھی صحت دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے اچھی صحت اور جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تمہیں لمبی عمر دی تھی، اس لمبی عمر کو کہاں کھپایا؟ تمہیں ہمیں مال دیا تھا، مال تم نے کہاں سے کمایا؟ مال دیا تھا، تمہیں مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو گویا کہ ایک ایک چیز کا سوال آخر میں کیا جائے گا. نعمتوں کا